دیکھ رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو مطلب تو مرید ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ تو دیکھنے لگا، اب تو مرید نہیں، اپنے پیر کی مراد ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو غریب ہے، غریب۔ تو دیکھنے لگا اب تو غریب نہیں، غریب نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا یعنی تو بندہ ہے، بندہ۔ تو دیکھنے لگا اب تو بندہ نہیں، بندہ نواز ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے یعنی تو خادم ہے۔ تو دیکھنے لگا گویا تو مخدوم۔ اتہاس گواہ حضور قطب الاقطاب سرکار شاہ جی رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کی بارگاہ سے جب بیعت و خلافت کا خرقہ اوڑھا، ایک ہی نصیحت لے کے آئے، کہا بیٹا شیر، اے محمد کے شیر، اے میرے شیر، بس اپنی زندگی کو اس رنگ میں رنگ لے کہ اللہ دیکھ رہا۔ اللہ، زور سے بول، زور سے بولیے اللہ۔ حضرت سرکار شاہ جی کی پوری لائف اسٹائل اسی رنگ میں رنگی رہی کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ایسا، یہ عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ جوانی میں جب وہ پہلوانی کرتے تھے تب تو وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے، مگر جب خانقاہ کی چٹائی پہ بیٹھے تو وہ خدا کو دیکھ رہے۔ پہلے خدا انہیں دیکھ رہا ہے، اب وہ خدا کو دیکھ رہا ہے۔ This is going to be، یہ ایک معیار ہے تقوی کا۔ اپنے دھڑکتے ہوئے مومن دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہمارا یہ عقیدہ ہے؟ عقیدہ تو ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں اور اس کو ایڈمٹ کر لیں، اس پر عمل شروع کر دیں، تو شراب کی بوتل کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ جیسے ہی بوتل کو چھوؤ گے اندر سے آواز آئے کہ بوتل توڑ دے، اللہ دیکھ رہا۔ جیسے تیری نگاہیں بہکیں گی اندر سے آواز آئے گی پلکوں کو جھکا لے، اللہ دیکھ رہا۔ جیسے تو کہ تیرے قدم گناہ کی طرف بڑھیں گے، خود بخود قدم ساکت ہو جائیں گے، جام ہو جائیں گے، اور تیرا ایمان بولے گا قدم کو روک لے، اللہ دیکھ رہا۔ لیکن آج ہماری لائف اسٹائل ایسی نہیں، بالکل ایسی نہیں۔ برا مت مانیے گا، لیکن جس طرح آج کل دنیا کا اور خاص کر ہمارے ملک کا ماحول ہے، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کی فوٹو کاپی بنے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان تھے ان کا دور چلا گیا۔ We are just like a Xerox copy of Muslim۔ خود حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا۔ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، اس کا اس دنیا میں رہنا کیا رہنا، جانا کیا جانا۔ اگر وہ مر جائے تو سمجھ جاؤ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں جتنے مسلمان وہاں مارے گئے وہاں مارے گئے، یہ مسلمان نہیں، یہ مسلمانوں کی فوٹو کاپی مٹائی جا رہی ہے۔ We look like a Muslim۔ ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، کیا ہے؟ دکھتے ہیں انہی کی طرح۔ ہماری ریچولز، ہماری لائف اسٹائل، ہم اس لیے مسلمان ہیں، برا نہ مانیے گا، اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان۔ جب پیدا ہوئے تو امام صاحب کو بلایا گیا کہ کان میں اذان دے دیجئے، اس لیے ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل نہیں چھوڑتے، اور شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے۔
ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور اب تو خیر پہنتے کم ہیں، پہناتے زیادہ ہے نا۔ آج اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، کل اتنوں کو ٹوپی پہنا دی، یعنی جس کو جتنا الو بنایا گویا ٹوپی پہنا دی۔ ہم میں سے اکثر کا عالم یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ماں باپ کے دباؤ میں ہفتے میں ایک دن جمعہ کے لیے اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں، اور یہ خیال رکھے جاتے ہیں کہ ایسے ٹائم مسجد میں جائیں جب امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہو جائیں، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ بریلی جنکشن سے ٹرین چھوٹنے والی ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں۔ ایک علامت اگر میں کہوں حضرت کہ جو واقعی ہر خرد و کلام میں مسلمان میں موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی ظاہری علامت ہمارے پاس مسلمان ہونے کی آج کل ہے بھی نہیں، اتنے برے حالات، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ختنہ ہوا ہے، ہم مختون ہیں، بس اب اور ہم نے کوئی پہچان اپنے پاس نہیں رکھا۔ یاد رکھنا ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، توجہ چاہوں گا پورے سٹیج کی، پورے مجمع کی، ہم وہ اگر کسی نے کوئی بہت زیادہ لچھے دار تقریر سننے کا ارادہ کیا ہے تو بڑی معذرت، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ گئے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جنہوں نے، توجہ چاہوں گا، میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، رشتہ داری اور ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے دریائے نیل کی، دیکھیں کتنے لوگ تاریخ جانتے ہیں، دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے صرف آقا کی زبان سے صدائے الرحیل کیا سنا کہ نکلو گھر سے اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر سہاگ کی رات چھوڑ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان کارزار میں کود کے اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں ارے جن کے خوف سے رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جنہوں نے فتح قادسیہ کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص کی کمان میں شامل ہو کر جب عراق کا رخ کیا اور سامنے دریائے دجلہ کی اوفان مارتی لہریں آئیں تو دریا کی لہریں انہیں روک نہ سکی، مجاہدین نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ اور اس دریا کی لہروں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ تو نام کے مسلمان ہیں، کام کے کام کے کام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، ڈرنا چھوڑ دیا۔ یہ ڈر بڑی عجیب چیز ہے، حضرت کی توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ، دیکھیے گا منو ویگیانک روپ سے، سائیکولوجی پہ، انسان منشیہ جس سے جتنا ڈرتا ہے، توجہ رہے، اتنا دور بھاگتا ہے۔ آزما کے دیکھ لو، آپ سڑک پہ چل رہے ہو، ہاتھ میں کچھ نہیں آپ کے، ایک کالا کالا بھیٹارا ناگ آ جائے
آپ کے سامنے پھن کھول کے بڑھیا کیا کرو گے؟ کچھ ہے ہی نہیں ہاتھ میں مارنے والا تو بھاگو گے. کیا کرو گے؟ زور سے بولو. بھاگو گے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے یار. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. گھر میں بیٹھے دن فلوجن ہوا، اچانک گھر میں آگ لگ گئی. کیا کرو گے؟ بولو، کچھ بولو یار. بھاگو گے. انسان جس سے جتنا ڈرتا اتنا دور بھاگتا ہے. توجہ چاہوں گا اگلے جملے پر. اتنا، لیکن صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا بھے اتنا انمول، اتنا لاجواب، اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا جاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اتنا اللہ. So if you want to get closer, if you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. اللہ سے ڈرنا، اللہ کے قریب ہونا ہے تو اس سے ڈرنا پڑے. یہ بہت ہی بے مثال خوف ہے میرے دوست. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. سنا اویس قرنی؟ بن دیکھے یہ عالم تھا اویس قرنی کا، سرکار کی سن سن کے خبر جھوم رہے. یہ جتنے بھی معرفت کے دنیا کے شہسوار ہیں نا، چاہے وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر ہوں، مخدوم سمنانی ہوں، یہ جتنے بھی ملنگان، قلندران اور اذکار اویسیہ کے جتنے بھی فیض یافتہ ہیں، بالخصوص حضرت سرکار قطب الاقطاب حضرت شاہ جی شیر محمد رحمت اللہ علیہ، یہ سب اسی طبقے کے اولیاء ہیں جن کو فیض چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت خواجہ اویس قرنی سے. یہ ایک سپریم کوالٹی ہے اولیاء اللہ کی، جہاں سے قطبیت کی سوغات ملتی. حضرت مخدوم پاک سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو کون سی چیز تھی جو آپ کو اکسا رہی تھی ترک سلطنت پہ؟ تو فرمایا اذکار اویسیہ تھی جو خواجہ خضر نے میرے بچپن میں مجھے سکھائی تھی. جب حضرت اویس کے ذکر کا یہ عالم ہے تو ان کا عالم کیا؟ جنگل میں عبادت کر رہے تھے، بکریاں آرام سے گھاس چر رہی تھی ان کی، اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے خواجہ اویس قرنی کی بکریوں کی رکشا کر رہا. کون؟ بھیڑ نہ سمجھیے گا، بھیڑ بھیڑیے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بھیڑیا یعنی لکڑ بگھا، انگریزی میں کہتے ہیں ہائینا. بات سمجھ میں آئی نا؟ پیچھے والے بولو بھائی. شیر ہوتا نا، شیر، تو میں یقین کر لیتا ایسا ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیر جتنا خطرناک ہوتا ہے اتنا ہی غیرت مند اور خوددار بھی ہوتا ہے. شیر کسی جانور کی بھیک بھی نہیں کھاتا، اسی لیے جو شیر جیسا ہو اسی کو شیر کہا جاتا ہے. توجہ جاؤں، شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا، کیونکہ شیر کا اگر پیٹ بھرا ہو، شیر کا اگر پیٹ بھرا ہو کوئی خطرہ نہیں. یو کین واک ود دا لائن وے ایور، اس کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے. اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ. میں 7-8 سال پہلے کی بات ہے، میں زمبابوے اور زمبیا کے دورے پہ تھا. وہاں جنگل میں ایک شیر کو میرے سامنے رینجر نے پیٹ بھر کے پورا بکرا کھلایا. اس کے بعد کہا میاں اب یہ 3 دن اسی کی مستی میں رہے گا، اسے بھوک نہیں لگے گی. تو میں نے کہا کیا میں اس کے ساتھ اس کا بدن ایسے پھیر سکتا ہوں؟ کہ بالکل پھیر سکتے ہیں. میں بکری کی طرح اس کا ہاتھ ایسے ایسے کر بھی رہا تھا اور 500 میٹر تک اس کے ساتھ چلا. وہ ویڈیو بڑا وائرل ہوا، دیکھا ہوگا. تو یہ اور بات ہے کہ شیر کے ساتھ چلنے کے لیے سینے میں شیر والا دل بھی چاہیے. وہ سب کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ شیر جو ہے اگر پیٹ بھرا ہے تو ڈینجر نہیں. لیکن بھیڑیا میرے دوستوں ایسا درندہ کہ اتنا کھا لے کہ سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے، گردن تک کھا لے، اور سامنے بکری یا بھیڑ دکھ جائے تو نوچے گا ضرور چاہے کھائے گا. اور یہاں خواجہ اویس قرنی عبادت کر رہے، مستی میں جھوم، ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہی ہیں.
اور ایک بھیڑیا گردن گھما گھما کے خواجہ اویس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ایک راہگیر کا، مسافر کا گزر ہوا، جب اس نے ایسا ادبھت، اوشوسنیہ، عقل پنیہ، انکریڈیبل، انبلیویبل منظر دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے پوچھا بابا، توجہ، بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو حضرت خواجہ اویس نے مسکرا کے کہا تو میری بات کر رہا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ توجہ، میری بکریوں کو بھی کہو کیوں کا سن، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، کہ پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا، اب یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا۔ کیوں کہ جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تب تک اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہم سے ڈریں، اگر ہمیں آنکھ دکھانے والے اسماجک تتو ہم سے کپ کپائیں، تھر تھرائیں، اگر شوکت اسلامی کو دیکھ کر جلنے والے ہم سے تھر تھرائیں، اگر تم کفر کے تابوت پر اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہو تو بس تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ سب کو چھوڑو، صرف اللہ سے ڈرو۔ جتنا تم اللہ سے ڈرتے جاؤ گے اتنا اللہ کے دشمن تم سے ڈرتے جائیں گے۔ یہ منزل منزل کا کھیل ہے۔ جب معرفت کی چھینٹیں مل رہی تھی، معرفت کی چھینٹیں آ رہی تھی، پوری برسات نہیں، اور برسات کب ہوئی؟ جب پیر کی نظر کا تیر چلا۔ تو جب تک پیر کی نظر کا تیر نہ چلا، پیلی بھیت کی دھرتی پر ہر پہلوان ڈرتا تھا، پہلوان ڈرتا تھا۔ لیکن جب پیر کی نظر کا تیر چل پڑا تو صرف پہلوان ہی نہیں، ہر انسان ڈرنے لگا۔ اور وہ اس لیے کیونکہ وہ خدا سے ایسا ڈرنے والے تھے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے ڈرنے لگا۔ اتہاس گواہ ہے، یہ مالا کا جنگل بھی گواہ۔ مرید شیر کے نرغے میں کیا آیا؟ یہاں بیٹھے بیٹھے تیر چلا کے بتا دیا کہ اے میرے مرید گھبرا مت، نہ کل میں نے تجھے چھوڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان شہدی، کرامات شہدی، خطاب حضور تاج العلماء۔ یہ اگر پورے سیناریو کو چینج کرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا شروع کرو، نہیں تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ ایک چیز اور میں اس سے لگتی ہوئی کہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اب اس وقت گھڑی نہیں، اس سہانی گھڑی کو دیکھیے۔ گھڑی دیکھنے کا سمے جو ہے وہ چلا گیا، بھاری باپ رے باپ رے باپ رے باپ۔ لیکن چلیے میں بھی یہ گھڑی نہیں دیکھوں گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک اور بات سنیے، تھوڑا سا ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ حجاج بن یوسف کا تو نام سنا ہو۔ He was the governor of بصرہ۔ بنی امیہ کے زمانے میں بصرہ کا گورنر حاکم کون تھا؟ حجاج بن یوسف۔ بہت ظالم حاکم، بہت ظالم سلطان، کروش شاشک، صحابہ اور تابعین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے ہوئے تھا، قاتل تھا، یعنی قتل ہی سے وہ کرسی اس کو گورنری کی ملی۔ کانسپیریسی ایسی کہ جس گرو نے اسے کرسی پہ بٹھایا اسی گرو کو سائیڈ میں کر کے ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اور گرو جی کے زمانے میں جو چاندی سونے کا سکہ چلتا تھا نا، وہ دینار کا تیرا تھا، اسے ڈی مونیٹائز کر کے، نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ چڑھایا حجاج بن یوسف۔ اتنا ظالم تھا کہ پورے بصرہ نہیں، پورے عراق کے میڈیا تنتر کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ یعنی سب سے بڑا میڈیا جمعہ، سارے اماموں کو مجبور کر دیا تھا
کہ جمعہ کے دن میرے نام کا خطبہ پڑھا جائے، اور اگر کوئی امام ایسا نہیں کرتا تھا تو اس کے پیچھے حکومت کی ایجنسیز لگا دیتا۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ جا رہا ہے تو جانے دو۔ اتنا ظالم، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ظالم ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ حجاج نے بھی کیا کہ قرآن پاک میں ہم عجمیوں کے لیے اس نے زبر زیر پیش اعراب و نقطے لگا دیے، جس کے سہارے سے ہم یہ سمجھ گئے یہ ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے، یہ دو نقطہ ہے تو یہ تا ہے، یہ تین نقطہ ہے تو یہ سا ہے، یہ پہچان لیا ہم نے، یہ اس کا احسان ہے۔ اب اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو اس کا عدل ہے، نہ معاف فضل ہے، نہ معاف کیا تو عدل ہے، لیکن وہ بہت ظالم۔ سمجھئے کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ ہاں، یہ لائن نہیں پھسلنی چاہیے۔ اتنا ظالم تھا۔ ایک شخص آیا حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، حضرت سرکار سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ خواجہ حسن بصری یہ وہ خواجہ خواجگاں ہیں کہ تمام سلاسل سلسلے قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ تو بالکل ڈائریکٹ، اور سلسلے نقشبندیہ بالواسطہ آپ سے ہوتے ہوئے مولا علی تک جاتا ہے، کیونکہ سلسلے نقشبندیہ کی دو برانچیں، لوگ ایک کا ذکر کرتے ہیں، دوسری کو پتہ نہیں کیوں نہیں بیان کرتے۔ ایک جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی سے ہو کر کے صدیق اکبر سے، اس کا تو خوب چرچا ہوتا ہے، اور جو سب سے قدیم سلسلہ ہے سلسلے نقشبندیہ کی وہ کڑی جو حضرت سلمان فارسی اور حضرت خواجہ حسن بصری سے مل کے مولا علی تک جاتا ہے، کیونکہ کوئی سلسلہ اس وقت تک سلسلہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک در مرتضی تک نہ ہو۔ یہ سلسلے نقشبندیہ کو فیضان حیدری سے محروم نہ سمجھو، اس پر فیضان ابو بکر بھی ہے، فیضان علی بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، پوری زندگی کے ساتھ۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری جو مولا علی کے ڈائریکٹ مرید و خلیفہ، آیا ایک مرید کا حضور، توجہ ہے، حضور یہ اللہ حجاج بن یوسف کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ کیوں کہ اتنا ظالم سفاک قاتل راجنیتی کے نام پہ صرف لوگوں کا نرسنگھار کرتا ہے، اللہ اسے اتار کیوں نہیں دیتا کرسی سے؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے سر اٹھایا، چہرے پر جمال اور جلال کا ایک مشترکہ رنگ آیا، اور فرمایا سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ پیچھے والوں کی بھی توجہ چاہوں گا، اس پر منتھن کرو، چنتن کرو۔ حجاج بن یوسف، اللہ brought him because we have done a lot of sins and evils، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے سروں پہ حجاج بن یوسف کو بٹھایا، مسلط کیا ہے۔ ذرا سوچو پیلی بھیت والو، قرب و جوار والو، درگاہ شاہ جی کے سے اپنی جبین نیاز کو متعلق رکھنے والو، ذرا سوچو، غور کرو، چنتن کرو، منتھن کرو، تدبر سے کام لو کہ آج سے لگ بھگ 14.25 یا 1400 برس پہلے جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، انہیں دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ انہیں سبق سکھانے کے لیے اللہ نے حجاج جیسا ظالم سلطان مسلط کیا ہے۔ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے راتوں دن گناہ میں شراب شباب اور کباب میں اپنی زندگی بسر کرنے والے نوجوانوں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ نماز روزہ تلاوت چھوڑ کر فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر مکھی مارنے والی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی بے حرمتی کرنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ بلا جھجک کہیں بھی کچھ بھی مل جائے بغیر تحقیق کے کھا لینے والی اس نالائق نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر آج تم یہ محسوس کرتے ہو
کہ تم پہ کوئی مسلط، تم کسی کی جارحیت کے شکار ہو. So you don't have a right to ask. تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تمہاری کرتوتوں کا پھل ہے. اگر پورے سیناریو کو بدلنا ہے تو رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، آنسو بہاؤ اور اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. مولا کی قربت اس ظالم کو اٹھا کے پھینک دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان شاہ جی، کرامات شاہ جی، قطب الاقطاب کانفرنس، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. یہ ہے ڈرنا میرے دوستو، اسے کہتے ہیں ڈرنا. کہ ایسا ڈرو کہ ڈر بھی تم پہ ناز کرنے لگے. جتنا تم اللہ سے ڈرو گے اتنا وہ تم سے ڈرے گا. اللہ پاک کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. دنیا میں فتنوں و فساد بپا ہو گئے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اور اللہ نے یہ تم پہ مسلط کیا تاکہ تمہیں مزہ چکھائے ان چیزوں کا. اور یہ مزہ چکتے چکتے وہ دن بھی آئے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو. تو یہ سب جو آزمائشیں ہیں وہ اس لیے کہ وہ بڑا رحمان ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کے نبی کا کوئی امتی جہنم میں جائے اور جنت میں جانے والے ہمارے کام نہیں ہیں. تو ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ یہ آزمائش ہمیں مولا کے قریب کر دے. یہ آزمائشیں ہی ہیں. کسی کو یہ قربت خوف خدا سے حاصل ہوتی ہے، کسی کو یہ قربت نسبت مرشد سے حاصل ہوتی ہے. اسی لیے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس نقطے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ساتھ ہو جاؤ کہا ہے، اس کی تفصیل آپ جو چاہیں کریں لیکن صرف ساتھ ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ان سے علم حاصل کرو یا ان کی صحبت میں بیٹھ کے رموز و اسرار کی باتیں سنو، نہیں، صرف ساتھ ہو جاؤ. رات زیادہ ہو گئی مجھے اندازہ ہے، لیکن چلو تھوڑی دیر ساتھ ہو جاؤ. تم میرے ساتھ ہو جاؤ، میں ان کے ساتھ کر دوں گا. تھوڑی دیر ساتھ ہو جاؤ. یہ تو وہ وقت ہے، یہ تو حضرت کی کرامت، ورنہ اس علاقے میں یہ آپ کا پورا روہیل کھنڈ اور یہاں سے لے کے آپ کے اودھ تک رات میں 1 بجے کے بعد جلسہ ہوتا ہی نہیں، تصور ہی نہیں. 1 بجے تک سب ختم ہو جاتا ہے. 12 بجے کے بعد تو یار لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سارے سینما کے اڈے 12 بجے بند، جوا کے اڈے 12 بجے بند، گناہوں کے اڈے 12 بجے بند، سارے اڈے 12 بجے بند، سب بند. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو وقت ابلیس کو پسند نہیں، شیطان کو پسند نہیں، اس وقت ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے. یہ کم جہاد تھوڑی ہے، بہت بڑا جہاد ہے جو کر رہے ہیں. انہوں نے تلوار چلا کے کیا ہے، تمہیں صرف سبحان اللہ کہہ کے کہنا. پورے حوصلے کے ساتھ بات کو I'm just now going to conclude the entire lecture. میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، بڑی تیزی سے تیار رہیے. ایسے ہی یہ حجاج بن یوسف کاپی کس کا تھا معلوم ہے؟ یہ دقیانوس کا تھا. اور دقیانوس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے رومن امپائر میں. یہ حضور علیہ السلام کی میلاد سے لگ بھگ 350 سال پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے آسمان پہ جانے کے لگ بھگ 250 سال بعد. ان بٹوین 2 رسولوں 2 نبیوں کے بیچ میں اس کا دور حکومت ہے. ستاروں کی پوجا کرتا تھا، سب کو ستاتا تھا، مارتا تھا. وہی کام کرتا تھا جو بعد میں حجاج نے کیا اور آج وقت کا حجاج کر رہا ہے. وہیں سے چلا آ رہا ہے، وہ وہیں سے چلا آ رہا ہے. کسی کو عبادت نہیں کرنے دے رہا تھا، کسی کو عبادت نہیں کرنے دے رہا. کچھ اللہ والے، واقعہ بہت مشہور ہے، پورا قرآن کی کئی آیات اس واقعے پر. اللہ جانے 4 تھے کہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے.
جتنے بھی تھے سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم، تو اللہ ہی جانے، قل ربی، اللہ ہی جانے. تو اس لیے میں بھی اس کو مود نہیں کر رہا ہوں، 6 تھے کہ 7 تھے کہ 8 تھے، لیکن بیزار تھے اس بادشاہ سے. کیا تھے؟ جیسے اس وقت آپ کا جی چاہ رہا ہے نا سونے کا، لیکن جلسے سے بیزار بھی نہیں ہے، لیکن سونا بھی چاہ رہے ہیں. لیکن ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سونے والے کم اور حضرت شاہ جی کے خیال میں رونے والے زیادہ، کھونے والے زیادہ. تو بات کو میں وہی مانوں، تو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. تو 6-7 جو بھی تھے وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ اس کا جو دارالحکومت میاں وہ آج کا جو موجودہ شہر ہے عمان، جو جارڈن کا کیپٹل، اردن کا، وہ اس کا دارالحکومت تھا. اور صحیح روایت یہی ہے کہ وہی اس کا دارالحکومت تھا دقیانوس کا. تو اس زمانے میں وہ 6-7 لوگ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ریاست ہی چھوڑ کے جاتے ہیں کہیں اسی جگہ کسی پہاڑ کی گفا میں جہاں بس ہم اللہ کو یاد کر سکیں. وہ چل پڑے، تھوڑا دور آگے بڑھے تھے کہ ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا. دیکھیے کون لگ گیا؟ کتا. تھوڑی دیر تک تو انہوں نے نوٹس نہیں کیا، بعد میں نوٹس کیا تو اسے روکا کہ جا تک تک. وہ کتا پوچھ ہلاتا تھا، زبان باہر کرتا تھا، وفاداری کی مثال پیش کرتا تھا، پھر پیچھے پیچھے چلتے. پھر وہ روکتے تھے، پھر پوچھ ہلاتا تھا، پھر جب چلنے لگتے تھے پھر پیچھے پیچھے چلتے چلتے رقیم نام کے ایک گاؤں میں پہنچے. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. رقیم نام کے گاؤں، بڑی تیزی سے بیان کرتا ہوں. وہاں جب پہنچے تو ان کے جو ہیڈ تھے، ان 5-6 جو حضرات، مکسل مینا ان کا نام تھا غالباً، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کتے سے کہا دیکھ تو بھوکے گا اور تیری آواز سن کے خبر دقیانوس تک جائے گی اور اس کے سپاہی ہمیں پکڑ کے وہاں لے جائیں گے، اس لیے بابا چھوڑ دے. اتنا سننا تھا وہ کتا ہی started to cry، رونے لگا. اور اس نے دونوں ہاتھوں کو آگے رب کی بارگاہ میں اٹھا کے عرض کیا بارے الہ مجھے انسانی نطق دے دے، انسانی زبان دے دے، تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر کے اپنا حال زار تو بیان کر سکوں. اتنا کہنا تھا. ذرا اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی برکت دیکھ، اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی. اور وہ کتا بولتا ہے اے نور والو، اے اللہ والو، میں یوں ہی آپ کے پیچھے نہیں چل رہا. میں نے دیکھا کہ جب آپ چل رہے تھے تو ایک نور آپ لوگوں کے جلووں کا طواف کر رہا تھا. میں سمجھ گیا یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. جس طرح آپ راجہ سے پریشان، میں بھی راجہ سے پریشان. خدا کے لیے مجھے باہر مت بھیجو، میں بھوکتا ضرور ہوں مگر اپنوں پہ نہیں غیروں پر بھوکتا ہوں. میں کچھ نہیں کروں گا، بس اپنا ساتھ نہ چھوڑو، اپنا ساتھ نہ چھوڑو. آگے وہ کتا کہتا ہے جس کا نام قطمیر تھا، کہتا ہے واللہ انی احب الصالحین، قسم خدا کی میں اللہ والوں سے بڑی سچی محبت کرتا ہوں. اتنا کہنا تھا، ان بزرگوں نے کہا چلو میرے پیچھے پیچھے. پہاڑ آیا کہف کا، چڑھتے 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 جب گفا کے قریب پہنچے، وہ سب کے سب گفا میں داخل ہوئے. کتے کو اپنی حد پتہ تھی، وہ گفا میں نہیں داخل ہوا، دہانے پہ بیٹھ گیا. اس کا بیٹھنا کیونکہ قرب اولیاء میں تھا. بیٹھنا کہاں تھا؟ قرب اولیاء میں تھا. اس قربت و نسبت نے اس کتے کی بیٹھک کو بھی اللہ کے مقدس کلام کا عنوان بنا دیا. چنانچہ فرمایا قلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، کہ وہ کتا اپنی باہیں پھیلائے سکون سے بیٹھا ہوا لیٹا ہوا تھا. اندر وہ گئے، سو گئے، نیند آ گئی. کیا ہو گئی؟ ادھر پیچھے چلنے کی برکت دیکھ ان کے کتے کو بھی نیند آ گئی. 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 100 سال نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال. کتنے زور سے بولو؟
309 سال تک ڈیپلی وہ سوتے رہے. ذرا پیچھے چلنے کی برکت دیکھ, ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہر 6 مہینے پہ وہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں کروٹ لیتے تھے. ان کا کتا بھی ہر 6 مہینے پہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں کروٹ لیتا تھا. ذرا سوچ یار, پیچھے چلنے کی وجہ سے جب اولیاء بنی اسرائیل کا کہ فیض کا یہ عالم کہ پیچھے چلنے والا کتا مقدس کلام کا عنوان ہو سکتا ہے, تو پھر وہ شیر, وہ رب کا شیر, وہ محمد کا شیر جو بنی اسرائیل کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کی امت کا ولی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شاہ جی, فیضان شاہ جی, حضور تاج العلماء, جشن دستار بندی. وقت کے شیروں کو اپنی تسخیر میں لے لے تو حیرت کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں وہ گفا کیسی تھی. توجہ کے ساتھ بات کو فنش کر رہا ہوں. وہ گفا ایسی تھی اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن کہ داہنی طرف سے بھی تھوڑی کھلی تھی اور بائیں طرف سے بھی تھوڑی کھلی, یعنی مغرب سے بھی مشرق سے بھی. اسی لیے جب سورج نکلتا تھا مشرق سے تو کرنیں اس کی اندر آتی, اور جب ڈوبتا تھا مغرب میں تب بھی کرنیں اندر بولیے آتی تھی. کہیں ایسا نہ کہ یہ کرنیں اندر آ کر, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, کرنیں اندر آ کر اتنی روشنی نہ پیدا کر دیں کہ اللہ والوں کی کہیں آنکھ نہ کھل جائے, کہیں ان کی نیند میں خلل نہ ہو. اللہ کی شان دیکھ, اللہ نے ان اولیاء بنی اسرائیل کے لیے پورے نظام فلکی کو بدل دیا. چنانچہ قرآن کی آیت پکار اٹھی, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. سورج جب نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آویں, اللہ اسے داہنی طرف پھیر دیتا تھا. جب ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آویں, اللہ اسے بائیں طرف پھیر دیتا تھا. ارے اے خانقاہ شیریہ کے شیر سنیو, ذرا مجھے بتاؤ, جب حضرت عیسیٰ کی امت کی اولیاء کی یہ شان ہے کہ ان کی نیند نہ خراب ہو, اللہ دائیں بائیں سورج کر دیتا ہے, تو پھر اگر اپنے نبی کے علی کے لیے مقام صحبہ میں ڈوبا سورج پلٹا دے تو ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شاہ جی. واقعہ سب سنتے آئے ہیں کہ صحبہ ایک مقام ہے. جب آپ خیبر سے آگے بڑھیں اور العلا سے پہلے وہ چیز آج بھی موجود ہے, وہاں ایک مسجد بھی ہے, حضرت صفیہ کا مزار بھی ہے. اس مقام پہ سارے صحابہ نے نماز پڑھ لی تھی عصر کی. حضرت علی اس لیے نہیں پڑھ پائے تھے کیونکہ حضور علیہ السلام جناب مرتضی علی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے. ٹھیک, امام طبرانی تفسیر سے اپنی معجم میں